أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد القرآن الحميد مقاما محمودا صدق الله الذي صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهادة المشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد ایک بات مجھے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت سے بھیجا. ایک اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ اس نوری محفل میں شرکت کرنے کی توفیق وجہ سے نوازا. تو روزمرہ کی طرح آج بھی قاضی صاحب کی طرف سے مقام محمود کے تعلق رکھتے عنوان ملا ہے. ایک ہوتا ہے حمد، دوسرا ہوتا حمید، تیسرا ہوتا محمود. حمد، حامد، حمد تعریف، حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی جاتی ہے. تو مقام محمودہ برابر کرتا ہے. ایک مقام ہے جو قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ کھڑ کے سب گنہگاروں کی سفارش کریں گے، سب سجدے میں رکھ کے دعا کریں گے. سلام آئے گا، اے محبوب سر اٹھاؤ سجدے سے، کیا چاہیے آپ کو؟ اور یہ بھی اللہ بولے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب اتنا نوازوں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تم اس سے راضی ہو جائے. تو حضور کیا فرمائیں گے؟ اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ تم میرا چاہنے والا جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان و محبت ہے، جب تک وہ جنتی نہیں بنے گا اثر کے سارے ہوگا. اس زندگی کی بات چیت ہوگی، مصطفیٰ سجدے میں رہیں گے، اللہ بولتا رہے گا سب سجدے سے اٹھاؤ. تو وہ جگہ ہے، اسی کو کہتے ہیں مقام محمودہ. تو قیامت کے دن گنہگار بھی رہیں گے، فاسق بھی رہیں گے، فاجر بھی رہیں گے، اچھے بھی رہیں گے، برے سب رہیں گے، ہر معلوم. مگر کافر نہیں بخشا جائے گا، مشرک نہیں بخشا جائے گا، گنہگار بخشا جائے گا. شرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو. ذرا بھی اس کے دل میں ایمان ہے بخشا جائے گا. اللہ کے عدل سے اگر میں جہنم میں ڈکلیئر ہوا تو نبی کے رحمت کے سب کے جہنم سے جنت کو واپس لایا جائے گا. حضور اپنے دست مبارک سے جہنم میں سے کھینچ کے جنت کو لائیں گے. اس کسی کے دل میں رتی برابر بھی ایمان محمد ہے. یہ مقام ہے. تو لہذا ہمیں نہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اعمال کو اتنا یقین نہیں جتنا کہ ایمان پر یقین ہے. ایمان ہونا لازمی ہے نا. ایمان کیا؟ محبت رسول کا نامی کی ایمان. خالی زبان سے کرنا پڑے تو نہیں، جس پہ ایمان لا تو محبت بھی ضروری ہے. حضور سے محبت لازم ہے. اس وجہ سے حضور نے کہا، کسی پوچھنے والے نے پر حضور سے پوچھا تھا سرکار قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار جواب دے سکتے تھے کب آئے گی، مگر سرکار نے جواب نہیں دیا. سوال میں سوال پیدا کیا. بولے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے یہ تو بتا کہ تو قیامت کے لیے کیا تیاری کیا ہے. کب آتی پوچھا، اور پوچھنے والے فائل یقین ہے کہ وہ جانتے ہیں. جبھی میں نے پوچھا
सरकार बता सकते थे मगर नहीं बताए। पूछने वाले को क्या बात, कहा तक इसके अंदर है ये क़यामत का जज्बा, ये देख लिया जाए। क़यामत तो आएगी मगर ये बता उसके लिए उसको क्या तैयारी करे। इन्हें बोला नमाज मेरे पास कम है, रोज़ी भी कम है, इबादत भी कम है। ये खुला करार कर रहा है कि नमाज इबादत रोजे कम है, तो आका ये नहीं बोली कि तू नमाज़ पूरी कर ले, रोजे पूरी कर ले, इबादत पूरी कर ले, इसका करने ही नहीं कहा। क्या बोले, आज तेरे पास नमाज नहीं, इबादत तेरी आदत फिर है क्या, तेरे पास है क्या, फिर इबादत तो नहीं, फिर है क्या। तो बोले वाला बोला सरकार मेरे दिल में सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, इसके सिवा कुछ नहीं, इबादत में रियाजत में क्या भी नहीं, किसी कुर्बान है। उनको क्या बोले, इबादत तो जोर नहीं दे कि तू पढ़ लेंगे तो नमाज रोजे नहीं बोले, क्या बोले, जिसके दिल में जिससे मोहब्बत है उसी के साथ उसका हशर होगा। क़यामत में पूछा था ना, तो क़यामत में वो कैसा रहेगा, किसके साथ रहेगा, जिसके दिल में जिससे मोहब्बत है उसी के साथ रहेगा। तो मोहब्बत शर्त है, इबादत का ताल्लुक मोहब्बत है, इबादत का ताल्लुक मोहब्बत से, क्या मोहब्बत है वो इबादत है। इबादत क्या है, इंतहाई आजिज होना, संग्रह होना, ताबे होना, हवाले होना। तो हम कभी किसी के ताबे हवाले कब होंगे, जब उससे मोहब्बत हो। अच्छा मोहब्बत कब होगी, उसके अंदर कुछ कमाल हो या जमाल हो या हमारे से उन्हें बरतर हो, जब तो उससे मोहब्बत करने की सलाह हो जाएगी। तो लिहाजा हुजूर हमारे मोहब्बत पे जोर दे, जिसके दिल में जिससे मोहब्बत उसी के साथ उसका हशर होगा। साहबा झूमने लगे, क्या कह रहे हैं, हुजूर बोले इबादत का कम है, रियाजतें कम है, मगर मोहब्बत में कमी नहीं आना। बहुत खुश हो गए साहबा, ये हदीस के बाद जब सरकार में जिसके दिल में जिससे मोहब्बत है उसी के साथ हशर होगा। तो लिहाजा मोहब्बत करना हमारे लिए लाजिम है। तो हुजूर और जिस किसी के दिल में रत्ती बराबर की मोहब्बत है तो क़यामत के लिए जन्नत देखी के जन्नत को लाऊंगा। ये काम बोलेंगे मकाम बोलेंगे, हम्द वाली जगह जो है महमूद अली, उस जगह पे उस मकाम पे खड़ के सरकार ऐलान करेगी। लिहाजा वो खास मुकाम होता है जो शफात का मुकाम होता है, वहाँ खड़ के हुजूर गुनहगारों की शफात करेंगे और अल्लाह कबूल कर लेगा। अल्लाह वादा कर दिया इतना आता करूंगा कि तुम राजी हो जाएंगे। तो शर्त अल्लाह क्या चाह रहा है, तुम्हारी रजा। ये बंदे का छोड़ जन्नत की जहन्नम की इससे मतलब, पहले तुम्हारे से मतलब कि तुम राजी नहीं है, तुम राजी हो जाओ, तुम्हारी रजा की जरूरत है। उस रजा की शर्त क्या रखे, जिसके दिल में रत्ती बराबर मोहब्बत है उनके दर को आना। अल्लाह कबूल कर लिया। लिहाजा ईमान में मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है। जब तो हुजूर बोले फारूक आजम से पूछे, ये फारूक बता कहाँ तक तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत है। इबादत नहीं पूछे, नमाज नहीं पूछे, रियाजत नहीं पूछे, हज और ज़कात नहीं पूछे, आखिर नहीं पूछा, फारूक आजम से तो ये पूछे। हाँ अंदर जगह है, जरा अंदर मेहमान नहीं बोलते, बाहर के बाहर अभी तो हुजूर ने
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عمر تمہارے دل میں کہاں تک میری محبت ہے؟ بات کر لی مقام محمود کی جو حضرت نے مان لیا. فاروق اعظم کے پاس عبادت بھی ہے، جہادہ بھی ہے، روزے بھی ہے، جنگا بھی ہے، جہادہ بھی ہے، بہت نیکیاں فاروق اعظم نے. کتنے نیکیاں؟ حدیث کے اعتبار سے ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا حضور سے پوچھا تھا، سکا تمہارے امتیوں میں کون سا ایسا امت ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہو؟ اور کون سا نالج؟ امتیاں کی ٹوٹل نہیں پوچھی، امتیوں کے نیکیاں کی ٹوٹل. کون سا امت ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر؟ کیونکہ خالی مکے کی نیکی عرب سے نہیں، کوئی کائنات کے عرب ہو یا عجم ہو، تمہارے امتی میں کون سا امتی ہے جس کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر؟ سرکار پوری کائنات کو چیک کرے. کیوں؟ میرے رسول کسی ایک کے لیے رسول ہے، رسول جمیعہ، کل کائنات کے رسول، خدا کے بھی رسول، خدائی کے بھی رسول، حضور خدا کے بھی رسول محمد رسول اللہ، خدائی کے بھی رسول، رسول جمیعہ. حضور نے کہا عائشہ سن، عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے. فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے. یہ اتنے نیکیاں رکھنے والے کو حضور پوچھ رہے کہ بتاؤ تمہارے دل میں کہاں تک ہماری محبت ہے؟ عبادت نہیں، نیکیاں نہیں، زکات میں حج نہیں، محبت نہیں. فاروق اعظم مجھے نہ بولے سکا پہلے میری جان سے مجھے محبت ہے، بعد میں تم سے ہے. حضور بولے عمر تمہارا ایمان ادھورا ہے، ایمان پورا نہیں ہوا. نماز ہے، روزے ہے، حج اس کے رکھنے کو یہ عبادت ایمان کی تکمیل نہیں کر رہی ہے. تو محبت میں کمی ہے تو عبادت ایمان کو پورا نہیں کر رہی ہے. محبت میں کمی، بالکل عبادت ایک طرف کسی بھی نماز ہزار پڑھ لے مگر ایمان کو پورا نہیں کر سکتے. عبادت ایمان کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے. ایمان کی تکمیل کا ذریعہ صرف اور صرف محبت رسول. تو سرکار کے چہرے کو دیکھ کے بھی فاروق اعظم پریشان ہو گئے ہے نا. انہوں بولے کہ ابھی تمہارا ایمان پورا نہیں. انہوں بولے پہلے مجھے جان پیاری، بعد میں سرکار کیوں پیاری؟ سرکار کے جان چہرے کو دیکھ لیے. سرکار بولا کہ تمہارا ایمان ادھورا ہے، تو پوری طرح ایمان والے نہیں بنے. تو فوری فاروق اعظم نے مراقبہ کر لیا، ایک پل میں غور کر لیے، مراقب ہو گئے، نظر عنایت مسترد ہو گئی. تو فوری بولے کہ سرکار میری جان سے بڑھ کر آپ کہہ رہے ہیں. پہلے بولے جان کہہ رہی تھی، اب کیا بولے تم کہہ رہے. ایک پل میں مراقبہ کر لیا، اپنے پہ غور کر لیا، سرکار کے محبت کر دی. حضور بولے اب تمہارا ایمان پورا. تو حدیث کیا حضور کی، اس وقت تک کوئی انسان مومن ہو نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں ماں باپ بیوی بچے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک نبی سے محبت نہیں کرے گا میں ایمان والا نہیں. تو یہاں پر بھی امتحان کس کا تھا؟ عبادت کرنی، محبت کا. محبت شک ہے وہ ہے. حضور سے محبت کرے تو ایمان پورا ہوا، نہیں کرے تو عبادت تو بھروسہ نہیں. عبادت کامیاب دلاتی نہیں، محبت سے کر لیں گی. عبادت بھی ہے اپنی جگہ مگر اس سے بڑھ کر محبت. جب ایمانی سے تو عبادت سے کیا کرتے؟ ایمانی نہیں تو عبادت سے کیا کرتے؟ منافقان کی سمجھ نہیں. داڑھی تھا، جبہ تھا، یہ تھا، سب نمازاں چار شام سب پڑھی،
دل میں نبی کی محبت نہیں. کیا ہمیں کیا دل سے مانی جائے ان کو ٹھیک ہے کہ مالیہ غنیمت دکھ کا تو پارٹنرشپ بنتے حصہ ملتا کیا کہ لے 4 روپئے ملا پر ہمیں تمہارے مارے یہ جب چھوٹ کے مریض اور نہیں کر سکتی بنی گیا مسلمان کیوں لوگ دیوان گئے کیونکہ اگر آپ ناٹک کر لیں گے دل سے ایمان نہیں لائے گی. کمزور کو معلوم ہوا کہ ان کے دل میں ایک ہے اوپر ایک ہے اوپر داڑھی جھبا پگڑی سب کریکٹ ہے ناکو دھوکو دماغ کے نماز پہ گلاب سے کہاں اوپر ایک دل میں سرکار کو معلوم ہوا کیوں سرکار کے علم کو چیلنج کر رہے تھے انہوں نبی کرتے ہیں غیر کی بات آپ بولتے رہتے پھر ہمارے دل کی بات ذرا بولیں گے ہمیں زبان سے مانو تو دل سن لیں تو میرے سرکار مسجد نبوی پر منبر نبی پر کھڑ کر بولے ارے فلاں فلاں کے بیٹے تو نکل جا ہماری مسجد سے کیوں تم منافق ہے تو نکل جا تو نکل جا تو نکل جا. نماز پڑھنے تم کو جوتے داڑھی پگڑی رکھنے والے کو مسجد میں آئے تم کو مسجد سے نکالے حضور کیا بنیاد تھا ان کے دل میں محبت رسول نہیں تھا عبادت کے نہیں عبادت کے لائق نہیں کیوں محبت نہیں مسجد سے نکال دیا گیا. بعد میں کوئی چیز سرکار مالا غنیمت تقسیم کر رہی یہ قبیلے والا بنا کیا بنا سرکار انصاف کرو اگر اللہ سے ڈر ہوگا بات چیت سے وہاں مالیہ غنیمت ہے بات کیا بول رہا ہے دین کی بول رہا ہے اللہ سے ڈرو ڈرنا چاہیے انصاف کرو بات صحیح بول رہا مگر بےدبی سے بول رہا وہ موقع بولنے کا نہیں تھا بولا سرکار کے بات میں کھڑے ہیں تو کیا بول رہا انصاف سے بانٹو کہ بے انصافی دیکھا تھا میرے نبی سے کہ بے انصافی چیز ہو سکتی ہے کیسا بولا تو بات صحیح بولا رہے گا مگر اس پر گولی کی نہیں تھی انصاف سے بانٹو کہ بے انصافی دیکھا تھا بولے تو میرے آقا سے بڑھ کون انصاف کرنے والا کائنات میں چاہے زمین پر ہو آسمان میں ہو چاہے مسجد نبوی میں ہو یا مقام محمود میں ہو حضور کے بعد اور کون کرنے والا فیصلہ تو عمر فاروق کو جلانا ہے کون ہوگا کہ میرے مصطفیٰ ایسا بول رہا ہے کہ انصاف کر لو حضور کو بول جانا ہوا تلوار لے ڈوڈے لے کے مار بول جانا سرکار بولے مارو گے مارو بولتے تو مارو کو مارو یہ فلاں فلاں ہے اس کی نسل سے ایک فتنہ پھیلے گا قیامت تک اس کی نسل کیسی ہوں گی سر منڈائی تو نہیں گی اونچا پیجامہ پہنیں گے لمبا جھبا پہنیں گے داڑیاں بڑے بڑے چھوڑیں گے اور تمہارے سے زیادہ نماز پڑھیں گے پیغمبر تمہارے سے بھی زیادہ ان کی نماز تمہارے سے زیادہ ان کے عبادتوں تمہارے سے زیادہ وہ قرآن پڑھیں گے ان کی عبادتوں کو نماز اندر کو تمہیں رش کریں گے کہ اچھے لوگ وہاں میں ڈرے پڑے تو نسلہ سے چھوڑیں گے مگر وہ فتنہ ہے وہ جہنمی ہے کیوں قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں پڑے گا پھر نمازاں پڑھنی سرکاری بولیں کہ نمازاں پڑھتے سرکار بولے قرآن پڑھتے تمہارے سے زیادہ کر رہے ہیں مرکز بول رہے سو بولتے بولو دوزخی ہمیں کیا آج نہیں کرنا نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ تلاوت کیا بھی نہیں ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے محبت رسول تمہیں کیا بولے جس کے دل میں جس سے محبت اسی کے ساتھ اس کا حشر ان کو نمازاں پڑھ کو جہنم گزاری ہمیں محبت کر کو جنت کو جاری لہذا جس کسی کے دل میں رکھی برابر کی محبت رسول اور ایمان ہے تو حضور مقام محمد رکھ کر کے اس کے لیے سفارش کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے کھینچ کے جنت کو لائیں گے معلوم ہو تو جس جگہ سرکار کھڑ کے یہ فیصلے کریں گے اس جگہ کا نام ہے مقام محمود جہاں پر حمد کیا جاتا ہے جس کے حمد کی جاتی ہے تو وہ جگہ
اللہ ہر ایک کو نصیب کرے گا جو عاشق رسول ہے. قیامت کے دن کا منظر ہے، حشر کے میدان کا منظر ہے. تو ہم حد الامکان اس کوشش میں لگے رہے کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لہجہ حضور کو راضی کرنے کی فکر کریں کہ ہمارے قول سے، فعل سے، شکل سے، صورت سے، کاروبار سے، لین دین سے، ہر اعتبار سے حضور راضی ہو جائے. ایسی صورت بنا کہ لوگ بولے کہ غلام محمدی کی صورت ہے. ایسا لباس پہن لوگ بولے غلام محمدی کا لباس ہے. ایسا کاروبار کر لوگ بولے غلام محمدی کی تجارت ہے. چلے تو غلامی کا ثبوت، بیٹھے تو غلامی کا ثبوت، ہر اتفاق سے مدت کے مصطفیٰ کے غلامی کا. تو دنیا میں کئی چیزیں ہوتے ہیں. حضور کے تعلق سے ڈونٹ نہیں کرنا. حضور بولے پاتا ہوا میں سمجھ میں آنے لبکان دے لبیک کرنا. ایک دن حضور حج کو گئے سب ساتھ دیکھو کیسے بدل اس طرح کی جیسے 3 بار بدلتی، ایک بشری، ایک ملکی، ایک حقیق. کبھی بشریت میں، کبھی ملکیت میں، کبھی حقانیت میں. حج کر کو عرفات سے مزدلفہ سے مینا کو احرام باندھے بھی صحابہ پوچھ رہے یہ کون سی جگہ پر ہمیں کھڑی سو گئے. مینا میں ڈر کو صحابہ پوچھ رہی، صحابہ حیران کھڑے ہیں مینا میں، پوچھ رہی ہم نہ یہ کون سی جگہ بولو. اللہ سمجھ گئے کیسے بدلی ہے. صحابہ مینا تک نہیں بولے، جب کہ معلوم تھا نہیں بولے. کیا بولے؟ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کون سی جگہ. حضور پوچھے یہ کون سا مہینہ پاک ہے؟ احرام باندھے حج کا مہینہ ہے. اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ سامنے دکھ رہا ہے کون سا؟ مکہ معلوم تھے. اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. کس پرکار کی کیفیت بدلی. پھر پوچھے کیا بات تمہیں معلوم نہیں کیا مینا ہے؟ تو معلوم سرکار. کیا بات تمہیں معلوم نہیں کیا بھائی حج کا مہینہ؟ معلوم سرکار. کیا بات تمہیں معلوم نہیں کیا سامنے کافر بلّہ؟ معلوم سرکار. پھر کیا نہیں معلوم تھا جو معلوم رب کو بھی نہیں بولے؟ مینا تمہیں معلوم تھا، معلوم نہیں تھا. حج کا مہینہ تھا، معلوم رب کو بھی معلوم نہیں تھے. سامنے کون تھا؟ مکہ تمہیں معلوم تھا، معلوم نہیں تھے. کیا بولے؟ کیا ہے؟ کیوں بولے؟ قربان جائے صحابہ کا ادب کرنا سکھایا. ادب کا ادب سرکار سب معلوم تھا. صحابہ بولے کیا؟ مقام مینا بھی معلوم تھا، حج کا مہینہ بھی معلوم تھا، اور سامنے کعبہ ہے یہ بھی معلوم تھا. صرف ایک نہیں معلوم تھا، ایک چیز نہیں معلوم تھی. کیا تھی؟ کہ نبی کے پوچھنے کا منشا نہیں معلوم تھا. تو معلوم تھا مگر آقا کے پوچھنے کا منشا کیا ہے، سرکاری کیوں پوچھے یہ نہیں معلوم، باقی سب معلوم ہے. ادب کیا ان کو معلوم نہیں بولے کیوں؟ ادب کرے. کس کا ادب کا؟ ادب کا سب معلوم تھا. سب معلوم تھا. مینا بھی معلوم، حج کا مہینہ بھی معلوم، مکہ بھی معلوم. ایک چیز نہیں معلوم کہ آقا کے پوچھنے کا منشا کیا ہے، کیا ارادہ لے کو پوچھے، کیا مقصد تھا کہ پوچھنے کا. یہ مقصد ہی نہیں معلوم، باقی پر ان کو معلوم رکھ لے کو ادب کرے، معلوم نہیں کرے. ادب کیا تھا؟ یہ تو پکا کیا ہے کہ مینا کھڑی مینا میں نظروں سے غائب نہیں میاں شہور مینا میں کھڑ کو کیا ہے معلوم نہیں ہے. معلوم رکھ لے تو ہر کو یہ کون تھا مقام معلوم نہیں. کیا ہے ادب؟ ادب کا ادب معلوم نہیں.
ادب تو بولا نہیں، مجھے معلوم نہیں ادب کا ادب کیا ہے، کون سا مقام بنا بولتے تو ادب سے نکل جاتے، معلوم رکھ لے تو معلوم نہیں کہیں، ادب کا ادب رکھے نہیں تو ایسا سرکار پر بھی کبھی کبھی کیسے تاریخ ہوتے تھے، جگہ کے اعتبار سے بھی، مکان کے اعتبار سے بھی، زماں کے اعتبار سے بھی. ایک دن حضور اندر ہے عبادت میں، درازہ بندے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا درازہ بندے، کون ہے؟ سرکار اندر سے پوچھ رہے، انہوں بولے عائشہ ہوں، سرکار بولے اندر سے من عائشہ، کون عائشہ؟ بنت صدیق، صدیق کی بیٹی، من صدیق، کون صدیق؟ حیران ہے بی بی عائشہ، پھر رات کے ساتھ لیتے ہیں، حضور ہمارے کون عائشہ ہے؟ صدیق کی بیٹی، کون صدیق؟ صحابی رسول، من صحابی، کون صحابی؟ کس کے صحابی؟ محمد رسول کے صحابی، من رسول، کون رسول؟ بولے محمد رسول، من محمد، کون محمد ہے؟ ڈر گئے. حضور اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان رہی، رسالت کو بھی نہیں پہچان رہی، صحابی کو نہیں پہچان رہی، بیوی کو نہیں پہچان رہی، من محمد ہے. کون محمد کے دل گھبرا گئے، جی کیسے بدلی گئی، کیا سوچے، نہ اپنے کو نہ اوروں کو کیسے نہیں، من محمد خاموش ہو گئی. بات یہ کیسے بدل گئی میرا خیال، کیسے بدل گئی تو بعد میں دیکھ لیے، پوچھ لیے، ہے نا. تو اس حدیث سے پتہ چلا حضور پر 3 قسم کا عالم جاری ہوتا تھا. تب کے عالم میں نکالنا بڑی مشکل تھا. بشریت میں بولے تو حدیث بنا، مرکیت میں بولے تو حدیث قدسی بنا، خرید کے بولے تو دلیل بنا. قرآن میں اللہ کے منہ سے سنی کیا بات، حضور بولے ہمیں قرآن سنے، پھر حدیث کی طرح بولتے حضور کے بولنے کو حدیث ہے. حدیث کا ڈیفینیشن کیا؟ حضور سے گفتگو، آقا بولے تو حدیث میں کیا بات. پھر یہ قرآن جو اترا کیا ہم نے کیا ڈائریکٹ جبریل بولے کیا؟ اللہ ہم نے ڈائریکٹ بولے کیا؟ پھر ہم یہ قرآن کس کی زبان سے سنے؟ حضور کے. پھر حدیث بھی حضور بولے، دلیل بھی حضور بولے، وہ دلیل کہیں کو، یہ حدیث کہیں کو. حدیث بھی دلیلی ہے مگر دلیل مخفی، دلیل مخفی، چھپی ہوئی دلیل، دلیلی جو بھی مخفی. کیوں؟ قرآن فرماتا ہے میرا محبوب اپنی مرضی سے نہ کچھ بولتا نہ کرتا ہے، بولتا وہی جو میں بولنے لگاتا ہوں. تو حدیث بھی بولنے لگا اللہ سے، مگر مفہوم بدلا ہوا ہے، الفاظ بدلے ہوئے ہیں، مگر بات تو وہی ہے. یہ ہے دلیل مخفی. حدیث بھی دلیلی کیوں؟ الفاظ مصطفیٰ کے، قرآن اللہ کا کلام، اللہ کا، حدیث کلام مصطفیٰ. حدیث میں دلیل میں فرق کیا ہے؟ حضور جو اپنے زبان میں بولے، اپنے الفاظ میں بولے تو حدیث بنا، اللہ کے کلام میں بولے تو دلیل بنا. کوئی میری بات حدیث دلیل کی دو سے حضوری بولے، مگر کیسے بدل کو بولے، مقام بدل کے بولے، ہے نا، اس کا اجر الگ ملا. حدیث ہی جو دلیل ہی تو دو کا انکار نہیں کر سکتے. دلیل میں کیا ملتا؟ نبی کی تعظیم کرو، تکریم کرو، ادب کرو، احترام کرو، آواز سے آواز کو اونچا نہ کرو، تو دلیل حضور کی زبان سے اللہ بولی لگائے گی. کیا بات. پھر نبی اپنی آواز کو کیسا نیچا کر کو بتانا، نبی نے کیا کہا، نبی اپنا ادب کیسا رکھیں گے؟ تعظیم کرو، تکریم کرو، ادب کرو کرانا. یہ قرآن حضور بولیں گے، پھر حضور کیسا اپنا ادب خود کر کے بتائیں گے؟
کیسا میرا نبی اس کی آواز سے بات نہیں کر کے بتائے گا کہ کیا کرنا پڑے گا؟ جو دلیل اللہ بول رہا ہے کہ ادب کرو، تعظیم کرو، آواز سے کم کرو، یہ تو اللہ حدیث سے ملے گا، صدیق اکبر سے، یہ فاروق اعظم سے ملے گا. کیسا ادب کرنے سکھایا ہم کو تو حدیث سے ملے گا. قرآن نے بولا نبی کی تعظیم کر، مگر نبی کی تعظیم کیسے کر کے بتائیں گے؟ ارے وہ تو حدیث سے ملے گا، کیسے کرنا وہ صحابہ نہیں ملے گا. سمجھے گا؟ ہاں میری چیز ایسے رہتی، خود نہیں کرنے کی رہتی ہے تو کرانے کی رہتی. تو حدیث میں کیا ملتا؟ نبی کے چلنے کا ذکر، نبی کے بیٹھنے کا ذکر، نبی کے اٹھنے کا ذکر، نبی کے کھانے کا ذکر، یہ سب کیا ملتا ہے اسلام آئی میں. تو حدیث میں نبی کے اقوال، افعال، احوال یہ کیسے سب ملتے حدیث میں. حدیث میں نبی کا چلنا بولنا ہے نا، نبی کا بیٹھنا اٹھنا، نبی کے کردار، نبی کے اوصاف حدیث میں پڑھنے کو ملتے. نبی ایسا بیٹھتے تھے، نبی ایسا چلتے تھے، نبی ایسا کھاتے تھے، یہ حدیث میں ملتے. حدیث میں کیا ملتا؟ اقوال، افعال، احوال. حدیث میں کیا ملے گا بھائی؟ نبی کے اقوال، نبی بولے تو، نبی کے افعال، نبی کرے تو، نبی کیا ہوا حدیث ہے. پھر نبی کیسے بیٹھے رہیں گے، کیسے کھڑے رہیں گے، کیسے چلے رہیں گے، یہ حدیث میں نہیں ملتا. پھر کہاں ملتا؟ یہ صحابہ کی سیرت پہ ملے گا. یہ کہاں ملے گا؟ اولیاء کرام کے کردار میں ملے گا، انعمت علیہم والوں میں ملے گا. غوث کے چلنے کو دیکھنا ہے تو غوث کے چلنے کو دیکھ لے. غوث کا چلنا نبی کا چلنا بتائے گا، خواجہ کا چلنا نبی کا چلنا بتائے گا. لہٰذا دوستو حدیث میں ذکر ملے گا اور ولی کی صحبت میں چلنا ملے گا. وقوع معافا دیتے سب کو بھی صحبت میں جاؤ برا کہیں کو جانا. ایمان لایا عمل کرا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لے لو عمل بھی کرو. وقوع معافا دیتے سچوں میں صحبت میں جاؤ. کیا بھائی ایمان لاؤ نماز پڑھا تو بس نہیں تھا کہ سچوں کی صحبت کے لیے کیوں زور دے رہا ہے؟ تیرے ایمان اور عمل کو بچانے کے لیے سچوں کی صحبت میں جا. سچ کی صحبت میں نہیں، سچے کی، سچ سچا، سچ کی صحبت میں نہیں، سچے کی. وَكُونُوا مَعَ الصِّدْقِ نہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچوں کی صحبت میں وہ آیا، سچ کی نہیں. سچ کہاں ہے؟ سچ سچوں میں چھپی ہے. سچ کہاں ہے وہاں؟ سچوں میں چھپی ہے. سچ دکھتی نہیں، سچائی مگر سچا دکھتا. سچے کے اندر سچ ہے. تو قرآن کیا بول رہا ہے؟ سچوں سے پس دبا تو یہ ہو ملے گا. تو یہ بڑی عجیب ہے. لہذا ساری تقریر کا خلاصہ آج کی لب لباب دو بات کرے. تو کیا ہے وہ مقام محمودہ پر جا میرے سرکار سجدہ کریں گے اور اللہ اٹھو کی دعوت دیتا رہے گا. آقا بولیں گے نہیں اٹھوں گا، بھلا سوف یعطیک رب کا پتہ رہے گا. اے میرے میں کو اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ. کہ حد میں یہ تج دیتو ودا بھلا سوف یعطیک بھلا تو اتنا پتہ گا تمہیں راضی ہو جائے گا. بھلا سوف یعطیک یہ کیا تھا؟ اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جائے گا. والا خوف اور یوتی کا رب کا پتہ رکھا. اے محبوب تمہارا رب اللہ نے اے محبوب تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جائے گا. حد نہیں بتایا اتنا دے تو اتنا دے تو راضی ہو جاؤ، اتنا دے تو راضی ہو جاؤ. اتنا دوں گا، اتنا عطا کرو گا تم راضی ہو جائیں گے. کہ نبی کی رضا کہاں ہے؟
اللہ بھی کمانے والا. اپنی طرف سے رضا کی مقدار نہیں بتایا, مصطفیٰ سے دوسرا بولو تمہاری رضا کا ہے. تمہاری رضا کس لیے؟ پوری کائنات کیا تھی؟ رب کو راضی کرنے کو. رب سارا مصطفیٰ کو راضی کرنا. بولو تمہاری رضا کہاں ہے؟ میرے آقا اپنی رضا پیش کریں. حدیث, جس کسی کے دل میں رتی برابری محبت و ایمان ہے, جب تک وہ جنت میں آئے گا نہیں, میں راضی نہیں ہوں گا. تو رضا از اکول ٹو کیا ہے؟ محبت رسول. رتی برابری کسی کے دل میں ہے تو جنتی. عبادت کی بنیاد پر جنتی نہیں, محبت کی بنیاد پر جنتی. محبت ہے ایمان, محبت نہیں عمل بیکور بیکار. اس وجہ سے بزرگوں نے کہا بعض اوقات محبت کی نافرمانی بھی فرما برداری میں شمار. اس کو توجہ دے. محبت کی نافرمانی بھی فرما برداری. نافرمانی چھوڑنا نہیں, فرما برداری کرنا. کس میں؟ محبت میں. کیا وہ آدم کو بولا, حوا کو بولا, کیا بولا؟ جنت میں چلو, تو جھاڑ کے پاس لگ کو جا, شبد کے ممنا کے پاس لگ کو جاؤ. گیا لگ گئے. تفصیل ابھی اللہ سے لمبا نہیں, اشارے میں لگ گئے. ان کیا بولا اللہ, اب تمہیں ٹرانسفر جنت سے نیچے جاؤ. لوگ جھاڑ کے پاس نہیں جانا, کیا تمہیں گئے نیچے جاؤ. آدم علیہ السلام سے ہمیں عالم خیال میں پوچھیں گے, کیا پوچھیں گے؟ اے بابا آدم, ابو البشر, بشیر کے بابا, ہمارے دادا, تمہیں معلوم نہیں تھا تو جھاڑ کے پاس نہیں جانا تو رکھو جاؤ تو بھی کہیں کود گئے. نہیں معلوم رکھو گئے تو کیا کے لیے کہیں کو اللہ پہلے کنڈیشن کرا, شجر ممنوع جھاڑ کے پاس نکو جاؤ تو کنڈیشن کرنے کے بعد بھی تمہیں کئی کود گئے. نکو کو ایسا کئی کود کری. نہ فرما دکھتے نہیں ظاہر میں, نکو جاؤ تو گئے. آدم سے پوچھیں گے سرکار اللہ بولا تو جاؤ, نکو جاؤ تو تمہیں گئے نہ کیوں؟ آدم بھی جواب دیتے, قادری میں میرے لیے نہیں گیا. کیوں گیا؟ اللہ بولا تھا, میری آنکھ کھلتے عرش مولا کو دیکھا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نظر پڑی تم اللہ پوچھا ہے, اللہ تو مجھے معلوم تیرے تو کوئی بھی نہیں, یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ اللہ بولا کہ تمہاری نسل سے چھوڑے. اصل میں نورانیت, نسل میں انسانیت. میرے مطلب کی اصل نورانی, نسل انسان. انسان کی شکل میں آئیں گے کیا بات, فرشتے کی شکل میں آئیں گے کیا بات. تو میرے مصطفیٰ کی اصل نورانیت میں ہے اور نسل انسانیت میں ہے. تو پھر آدم بولتے خیال میں اترے, خیال کر. اللہ کا بولا کہ محمد نہیں کیا میرے آخری نبی ہیں, ان کے واسطے نفس بھی پیدا کروں تو ان کو پیدا کرنے کا نہیں ہوتا تو کسی بھی پیدا نہیں کرتا. تم نے بھی پیدا کرا تو ان کے سستے میں پیدا کرا, قیامت تک جو بھی ہوں گا ان کے سستے میں چھوں گا. انٹروڈیوس کرایا, مگر کہاں آئیں گے, کہاں آئیں گے, کیسے رہیں گے, تو تمہاری نسل میں سے چھوں گے, تمہارے میں سے چھوں گے. تصوف کو آدم سرکار تمہیں نکو جاؤ تو کہیں گئے, جھاڑ کے پاس نکو جاؤ گیا شجر محمد, پھر تمہیں کہنا تو میں محبت میں گیا تھا. کیوں؟ وہ جھاڑ کے پاس گیا تو نیچے جاؤں گا, نیچے گئے تو میری نسل سے میرا مصطفیٰ آئے گا.
جو محروم رہوں گا تو دیدار مصطفیٰ سے، جب تک میں یہاں رہوں گا وہ اندر ہی رہے گا، جب میں ادھر جاؤں گا تو باہر آئے گا، باہر آئے گا تو کائنات اس کا دیدار کرے گی۔ تو لہٰذا آدم نافرمان نہیں تھے، فرما برداری نہیں تھے، کیوں؟ محبت رسول کی نافرمانی فرما برداری۔ اثر کا وقت جا رہا ہے، اثر کا وقت جا رہا، حدیث میں یہاں علی کرم اللہ وجہ کی مانڈی پر سرکار آرام کر لیا، اثر کا وقت پکار رہا ہے، وہ لاسٹ اٹھو، بس زمانے کے پسند اٹھو، نماز پڑھو، شریعت بولی نماز پڑھو، قانون بولتا نماز پڑھو، ٹائم پہ پڑھو۔ کیا کرنا، سورج تو جانے کو ہے، سورج ڈوبنے کو ہے، سورج ڈوب گیا تو ادا نہیں ہوتی، خدا ہوتی، مگر سرکار کو کیا تو جگایا تو جیب بھی ہو جائیں گی، کیا ہو جائیں گی؟ جیب بھی ہو جائیں گی، نماز گئی تو گئی، محبت میں جانا، عبادت گئی خدا کر لوں گا، محبت کی خدا کہاں سے لوں؟ ایسا موقع تو مقدس سے ملا، اب تک جو شیری نماز پڑھتا تھا، تیاری نماز پڑھتا تو وہ فائدہ کہ نماز پڑھتا تھا بس دعا ہے نا، دور کا ذکر نماز میں کرا، محبوب کے قدم رکھنے کا ذکر تھا، وہ تو خیالی نماز زندگی بھر پڑا، پہلی بات کا نماز، شریعت کیا تو بول لیں گے، دلیل کیا تو بول لیں گے، حدیث کیا تو بولیں گے، دنیا کیا تو بولیں گے، میں نماز اب نہیں پڑھوں گا، کیا کروں گا؟ محبت۔ سرکار کو نہیں معلوم تھا کیا اصل میں وقت جا رہا تھا، سورج نکلتا بھی نبی کی مرضی سے، ریٹرن آ رہے کو تم کیا تھا، واپس جا رہے کو تم کیا تھا، اس سرکار کی محبت کا امتحان ہے۔ کیا علی کو عبادت پیاری ہے کہ محبت پیاری ہے؟ علی نے محبت پر عبادت کو قربان کر دیا ہے، نہ فرمان ہونے دو، بات بنا لیں گے، غفار کس کے لیے؟ مجھے سے کے لیے، اگر میں خطا نہیں کروں گا تو غفور بنے گا، غفور کون؟ بخشنے والا، کسے بخشیں گا؟ کون تو خطا کرا تو نہ میں غفور بول کے ایمان لو نہیں ہو میری تھوڑی سی خطا، سرکار بھیجا رہی علی نماز نہیں پڑھے، نہیں پڑھا، کئی کو نہیں پڑھے، نہیں پوچھے، اب ایسا کرے تو کرے، آئندہ ایسا نکو کرو تو نہیں کرے، کیا بولے؟ اللہ بھی بولے گا اللہ تو گواہ رہنا کہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی فرما برداری میں لگا ہوا تھا، تیرے محبوب کی پیار میں لگا ہوا تھا، علی آج خزاں نہیں پڑے گا، دنیا کہتی ہے گیا وقت آتا نہیں، میرے مصطفیٰ نے اشارہ کر دیا گیا تو وقت واپس خیال میں معلوم تھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ میں بھی قربان، میری جان قربان، سرکار جب تمہیں اشارے سے ڈوبے تو سورج کو بلا سکتے تھے، اسے ڈوبنے سے دینا ڈوبنے سے دینا، ڈوبنے دیا، پھر بلا، کیا حکمت ہے تاریخ اللہ نے 300 سال بدھا رکھو ہے، روز ایک کا روز ایک معبود، 300 سال بدھا ہے، بعد میں حضور کے آنے کے بعد پاک ہو گئے، صاف کریں گے، یا اللہ تیرے اتنے پاک گھر میں کعبۃ اللہ میں یہ بدھاؤں کو رکھنے کئی کو دیا، رکھو پھر کئی کو پاک کرایا، آنے سے دینا،
बुद्धम को खाली काबा में रखने नहीं देना था, रखने लगा को निकालने लगाया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा जितने 1,10,000 पैगम्बर दुनिया में आए, हर नबी का जमाना एंड हो गया, शरीयत एंड हो गई, उम्मत एंड हो गए, मगर किसी का भी हिसाब नहीं करा। मूसा तेरी उम्मत में इतने जन्नतियां इतने दोज़ख तो किसी नबी की उम्मत का फैसला नहीं करा। करोड़ों साल हो गए, सब अंडर पेंडिंग, डिक्लेयर नहीं, जन्नती कौन दोज़खी कौन। तो चाह तो कर सकता था ना, ईसा की उम्मत में ये थे, मूसा की उम्मत में ये थे, किसके भी जजमेंट नहीं करा ना अल्लाह, सबका अकाउंट अंडर पेंडिंग दिख रखा ना, उन्होंने अपने अपने खबरों में स्टोरी ना फैसला क्यों नहीं करा। तू चाह तो कर सकता, तेरी शान कुदरत नहीं करा। बुद्धा को कई को रखाया, रखो कई को निकाला, आदम से लेकर ईसा तक जितने हम उम्मतें गुजरी उनका हिसाब कई को नहीं करा, खबरा में कई को छोड़ा। इधर बात हम बात समझ नहीं, अल्लाह भी बोलेगा, फाजिल होश में सुन लेते। अगर मैं हर नबी की उम्मत को उसके पीठ के हद तक जन्नत की दोज़ख से डिक्लेयर करता, तो जन्नत में जाने वाला क्या समझता, हमारे नबी का कलमा पढ़ने से मैं जन्नत को गया, हमारे नबी की तरफ से मैं गया। स्पेशलिटी मेरे नबी आदम की, ईसा की, मूसा की कर गया था, तो वो जहन लेको जाता था। अल्लाह वो नहीं चाहता था। जन्नत पे जाने वाले सोच कर जा, तुझे भी तेरे नबी को भी जन्नत मिलेंगे मेरे मुस्तफा के पास। तेरे नबी को भी जन्नत मिलेंगी, उसकी उम्मत को भी जन्नत मिलेंगी, ताकि हर जन्नत पे जाने वाला महसूस करे, अरे हम तो अपने पे नबी का कलमा पढ़ने वाले उनके पास गए थे हशर के मैदान में, नफ्सी नफ्सी का आलम है, हम तुम्हारा कलमा पढ़े। उन्होंने क्या बोले, ये का मेरी बस की बात नहीं, दूसरे करने जा, दूसरा तीसरे करने जा। सब नबियां भी दुनिया में कलमा पढ़ा लिए, बाद में हशर के मैदान में कौन भी लगा ले इसने, वहां जा जा, वहां जा। कई को इधर उधर भेज दी, का फिर सो मिलेंगे, नबियां भी उम्मतियां भी सरकार के पास जाएंगे। सरकार लफ्सी का आलम में हालात है, क्या करेंगे, कहाँ जाना। तो हुजूर क्या बोले, अल्लाह वो काम तो मेरे मकाम में महमूदा क्यों, नबी का कोई गैर, हर एक का गैर था, गैर के पास भेजे, नबी का कोई गैर नहीं। दो काम के लिए छोड़, नबी भी नहीं बोले, अल्लाह है तक अल्लाह को पूछो, वो नहीं बोले, सब सज्जे में कर को अल्लाह को बोलो हमें क्या करना होगा, नहीं बोले। इसके हमारा नबी को पूछ रहा, और नबी भी अल्लाह के पास जागत नहीं बोले, खुद ही फैसला कर ले, जजमेंट क्या वाला सोचा यूसी का पता लगा, इतना क्या करूंगा कि तुम राजी हो जाओ। राजी कब होगा, जिस किसी की दिन में रस्सी बराबर दे दे मेरा, जब तक जन्नत को नहीं होगा मैं राजी नहीं हुआ। तो मालूम क्या हुआ दोस्तों, हर जन्नत पे जाने वाले को इस बात का एहसास हो, जन्नत भी मिली नबी की शफाअत से। बुद्धा कहीं को रखाने लगाया काबे में, पहले चाहने नहीं देना था, पहले नहीं आने देते तो कांटे पड़ते कौन में उसकी अहमियत नहीं होती थी, फिर नबी की शान कैसे मालूम होती थी। नबी का मुकाम बताने के लिए बुद्धाओं को रख को निकालने लगाया, रहने वाले कौन की थे, निकालने वाला मुस्तफा, शान दिखाना था। तो सूरज को डूबने जब वापस बुला सकते थे, मेरे मुस्तफा सूरज को डूबे, सूरज को बुला सकते थे, तो डूबने भी नहीं दे सकते थे। अल्लाह वो इख्तियार दिया था, डूब नहीं दिया, सूरज को डूबने दिया,
اور علی کو پوچھا کیا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی. کیف نہیں پڑھی سوال نہیں. اب ایسا کرے تو کرے اندھا کروڑوں کو وہ بھی نہیں. کیا بول رہے یا اللہ تو گواہ ہو جا تیرا علی تیرے اور تیرے محبوب کی اتحاد میں لگا ہوا تھا, فرما برداری میں لگ. تو گواہ ہو کرے اللہ کو گواہ بنائے. اللہ تو گواہ ہو علی نافرمان نہیں کرے. کیوں؟ محبت کی بنیاد پر. تو محبت کی نافرمانی فرما برداری تھے. محبت کی نافرمانی فرما برداری ہے. آدم نے شجر ممنوعہ کے پاس گیا, محبت رسول میں گیا. نافرمانی نہیں تھی بلکہ فرما برداری تھی. حضرت علی نے جو عصر کی نماز کو قضا کر دیا, یہ کیا نافرمانی نہیں تھی؟ محبت رسول کی نافرمانی فرما برداری. محبت ہے کہ تفاصیل وہ کیا بات نافرمان بولے نافرمان. محبت کا نافرمان بھی فرما بردار. محبت آنا چاہیے. محبت کہاں ملتی؟ اللہ تیری محبت کہاں ملیں گی؟ ججمنٹ کرے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اللہ. اگر کوئی میری محبت چاہتا ہے تو میرے نبی کی اتباع کرے. ان کی اتباع میں میری محبت ملی. کہ اللہ کو ڈھونڈنے جانا کہ نبی کو ڈھونڈ لینا. نبی ملے اللہ کو, اور نبی کو ڈھونڈنے کہاں جانا؟ نبی کو ڈھونڈنے کہاں جانا؟ نبی کیا بولیں گے؟ ما انا علیہ وصحبہ, جو کہ میری سنت کا صحابی کی سنت کرتا ہے جنتی ہے. وہاں چلا جا, میرے تک نہیں رہا میرے صحابہ تک جا. صحابہ کیا بولیں گے؟ تابعین تک جا. تابعین کیا بولیں گے؟ تبھی تابعین تک جا. تبھی تابعین کیا بولیں گے؟ ولی تک جا جو اللہ کا مقرر ہے. سمجھے آپ؟ تو لہذا آج کی تقریر کا موضوع ہی نسبت, محبت, مقام. تو جب مقام کیسے ہوتے ہیں کہ مقام کی وجہ سے اس چیز کی عزت ہوتی ہے نا. کام میں بھی سب سے دل کا کوشش کریں کہ جن چیزیں بیٹھے تھے کہ دعا بھی کر سکتے, جن چیزیں ہو جاؤ کو دعا کرنے کے رہتے. ولی کی مذہب کو جب دعا پڑھنا الگ ہے, بیٹھے تھے کہ لانا الگ ہے. ولی کے مذہب کو کہتے ہو کتے کی رحمت ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, کتا کے ڈائریکٹ کرنٹ پاس ہوتے رہتا ہے. ہمیں وہاں گہرے کا گہرے ہوتا, بارش پڑتا کو ڈرنا کو چھتری میں چلا جاتا ہے. بارش کی چھیٹے پڑتی رحمت کے, ایک چھیٹا جو بڑا ہے تو ہر ایک مقام کی کیفیت الگ ہوتی ہے, ہر ایک جگہ کی کیفیت الگ ہوتی ہے. میرے نبی کی ہر حالت بھی جدا جدا ہوتی ہے. تو لہٰذا ہاں تل امکان کوشش کریں کہ چند باتیں ہماری سمجھ میں آؤ یا نہ ہو, مگر سرکار بھی بولے لبیک سرم. سمجھنا ضروری نہیں, بولے سرم بولے. کہ نماز پڑھا حضور بولے آ جا, رکعت توڑ کو جانا واجب ہے. رکعت توڑ کو جانا کیوں؟ تو خیال میں دیکھ رہا ڈائریکٹ بلا. قبلے کا رخ بدل گیا, بدلا قبلے کو دیکھ رہا ہے. کعبے سے روح ڈائیورٹ ہو گیا, صاحب کعبہ کو دیکھ رہا ہے. گفتگو بند ہو گئی اللہ سے. کلام قرآن پڑھا تھا, کلام اللہ سے بات چیت. قرآن نہیں پڑھا, نبی سے بات کر رہا ہے. کتنے گھنٹے ہوئے بعد میں بولے جا نماز پڑھ جا. کہاں سے چھوڑا وہاں سے جب پلس پڑے کرے گا. پہلے آدھی سورت پڑھا تھا, یا کا نام وہ یا کا نام 3 رکعت ہو گئے تھے, آخری رکعت تھی, آخری پوری کر لیتے, لوٹا وہ 4 پڑے کرے گا. جب بھی کوئی عبادت میں ہے
اب بھی عبادت میں ہے تو محبت کی نافرمانی فرمانبرداری ہوگی، حضور سے محبت، حضور سے گفتگو عبادت ہوگی. سنی بات؟ تو لہٰذا دوستوں ہم کو یہ وہ نہیں دیکھنا ہے، صرف مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، ان کے حکم کو دیکھنا ہے، ان کے ارادے کو دیکھنا ہے. جو حکم کرے آنکھوں میں بچ سکا، جو بولے مجھے وہ کیسے پانا، کیسے لالی تو ہوتا نہیں تو نہیں ہوتا. وہ صحبت ہونا، تزکیہ نفس کتاباں پڑھے تو نہیں ہوتا، نماز پڑھے تو نہیں ہوتا، عبادت کرے تو نہیں ہوتا. تزکیہ نفس تزکیہ قلب اگر ہوتا ہے تو صرف صحبت سچوں کی صحبت سے روح پاکیزگی، دل پاک، نفس پاک، قلب پاک. عبادت کر رہا بے حضوری کی، کہ آدمی نے خالی بیٹھ کر تو مت خراب کرا، پاک چاہیے نہیں ہوا. صحبت سے بیٹھا تو اس کی لائٹنگ رہتی. کئی مثال دے کو بولتے بات، یہ اندھیرے میں لالٹین لگا کے لایا، لالٹین چراغ جا رہا اندر، اوپر پیکنگ ہے گلاس، مگر پوری محفل کو نورانی کر رہا ہے. یہ چراغ لالٹین میں جو جل رہا ہے سب کو منور کر رہا ہے، ضرورت کو دور کر رہا ہے. معمولی لالٹین کے اندر کا چراغ سامنے والے کو منور کر رہا ہے، ویسا جس کے دل میں نورانی چراغ جلتا رہے گا ہے نا، اس کی محفل میں بیٹھیں گے تو ادھر کی تمہارے دل کو ظلمت کو دور کر کے دل کو منور کرتا ہے. ظاہری چراغ ظلمت کو دور کرتی ہے نا، لائٹنگ والا بنا رہا ہے. تو اسی طرح اللہ والی کی صحبت میں بیٹھیں گے تو دل نورانی بنے گا. کیوں؟ اس پر ہونے والی تجلی کا اثر پڑے گا، پڑھنے سے نورانی جاتی ہے. تو اسی وجہ سے دنیا دار کی صحبت سے دل مردہ نفس زندہ، دیندار کی صحبت سے نفس مردہ دل زندہ. تو دل کی صحبت میں رہو گے ویسا اثر ہے نا. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کبھی آئندہ گفتگو ہوگی، کیونکہ آج قریب سبق چلا مقام محمود کا، شفاعت کا، مقامات مصطفیٰ کا، حضور کی عظمت کا اور نافرمانی کی فرمانبرداری کا. یہ ساری چیزوں پر گفتگو ہوگی. ادب کا ادب پیدا کرنا یہ بھی بتلایا گیا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کبھی ایک تو کل فقیر کی روانگی ہے دبئی کے لیے، کل جاؤں گا ان شاء اللہ. پھر 22 دسمبر کو 20 دن کے سفر کے بعد پھر آؤں گا ان اللہ چاہے تو. پھر 10 شروع ہوگا. الحمد للہ.